السلام علیکم ویورز، دس از سمیرہ نثار، یور ہوسٹ اینڈ اینکر پرسن، اور آج ہمارے ساتھ خالد چشتی صاحب موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے فادر آف دا نیشن پہ. قائد اعظم کے بارے میں بات کی جائے گی اور بات کی جائے گی کچھ اس انداز سے جس انداز سے شاید ہم نے نہ ان کو کبھی سوچا، نہ ان کو دیکھا، نہ کبھی سمجھا. تو اس حوالے سے خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں ایئر فورس میں آلموسٹ 30 ایئرس جو ہیں اپنی سروسز دیں. اور سر میرے خیال سے اگر میں اس کو اس طرح سے بیان کروں گی تو وہ صحیح انصاف نہیں کر پاؤں گی. آئی جسٹ وانٹ کہ آپ ہمارے ویئرس کو اپنی سکسیس سٹوری اور اپنا جرنی جو ہے وہ اپنی زبانی بتائیں پلیز. تھینک یو ویری مچ سمیرہ فار انوائٹنگ. اور جیسے نام میرا بتا دیا، I retired in the serving Air Force for nearly 30 years as Air Commodore. اور اس 30 سال میں نے کوئی 3000 فلائنگ گھنٹے فلائی کیے الحمدللہ. جی 3000 فلائنگ آورس، اور موسٹلی فائٹر جیٹس، فائٹر جہاز اڑائے. اور اس دوران اللہ میرے پہ بڑی مہربانی ہوئی کہ the President of Pakistan conferred upon me ستارہ امتیاز and military and ستارہ بصالت سے. اور 2012 میں ریٹائر ہوا. پھر 4 سال میں ایئرپورٹ پہ جنرل مینیجر اسٹاف رہا. اس کے بعد میں اپنا بزنس کر رہا ہوں. آج کل پڑھا رہا ہوں ایز اے پیشن مختلف جگہوں پہ، لائک NCA، کنیڈ کالج، UMT، ان جگہوں پہ مختلف جگہ پہ جاتے رہتا ہوں. قائد اعظم میرا ایک پیشن ہے اور وہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے جو سننا چاہیں گے جب میں تب شیئر کروں گا کہ سر ہم کو سننا چاہیں گے. آج ہم نے آپ کو اسی لیے تو بلایا ہے اپنی ای بیٹھک میں کہ آپ ہماری ای بیٹھک میں ہمیں وہ تمام سر اٹ ول بی دا تھرڈ ٹائم کہ میں اس کو سنوں گی آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن سر مجھے اتنا ہی اچھا لگتا ہے، اتنی ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے سر. ایک عجیب سا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک جو اس نیشن کے جو فادر ہیں ان کی کیا خصوصیات تھیں، وہ کیسی پرسنالٹی تھی، اور آپ نے کتنے خوبصورت طریقے سے انہیں ڈپکٹ کیا. سر یہ شاید اگر آپ اس طرح کا کام نہ کرتے تو شاید ہم بہت بڑے ایسٹ سے جو تھے وہ محروم ہو جاتے. وہ بالکل اسی طرح وہ دیمک ان چیزوں کو کھا جاتا ان تصویروں کی. بلکہ آپ جب یہ شیئر کریں گے تو ہمارے ویورز کو پتہ چلے گا کہ جب آپ نے پکچرز لی تو وہ کس کنڈیشن میں تھی، اور ماشاءاللہ آپ نے کتنی ایفرٹ پٹ کی. اور آج وہ ایسے فارم میں ہمارے پاس ہیں جو الحمدللہ کہیں جائے گا نہیں، وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہیں. سو آئی ووڈ لائک کہ سر آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. میں آج ساتھ میں سائٹ جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ اوپن کر چکی ہوں. آپ مجھے کائنڈلی بتاتے جائیے گا اور ہم اس کے اکارڈنگلی پیجز ٹو پیجز جو ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیں گے. اس کا بڑا مختصر سا میں عرض کرتا چلوں جی. 2003 میں ٹرکی گیا تھا، استنبول وار کورس کرنا تھا میں نے تقریباً 1 سال کا. اور اس ٹائم کے دوران ٹرکش لینگویج میں کورس کرنا تھا میں نے. یہ وہاں پہ جو کمال اتاتürk کی میں نے ترک قوم کے ذہنوں میں اور نظروں میں اور دلوں میں جو عزت دیکھی، مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ شاید قائد اعظم کو ہم وہ انصاف نہیں دے سکے قدر و منزلت کے حساب سے. اس قوم کے پاس اپنے لیڈر کمال اتاتürk کی سینکڑوں تصویریں ہیں، ہر جگہ ڈسپلیڈ ہیں. کوئی جگہ مکمل نہیں ہوتی لگتا ہے جہاں پہ اتاتürk کی تصویر نہ ہو تو وہ جگہ مکمل نہیں لگتی. تو وہاں سے واپس آ کے میں نے یہ تہیہ کیا کہ قائد اعظم کی چند ایک تصویریں ہیں، جبکہ ہم نے بچپن سے یہ پڑھا تھا کہ موسٹ ہینڈسم، موسٹ ویل ڈریسڈ اور موسٹ اسٹائلش آدمی تھے. تو وہ جو اسٹائلش آدمی تھے تو میں سمجھا کہ ایم شور ان کی تصویریں ہوں گی. تو آئی اسپینڈ اباؤٹ 7 ایئرس سروس میں ہوتے ہوئے میں نے اجازت لی اور میں نے کچھ 7 سال تک ان کی تصویریں ڈھونڈی مختلف جگہوں سے. بہت بری حالت میں ملی، خستہ حالت میں تھی، دیمک لگی ہوئی تھی، بارش کے کریٹوں میں پانی میں دبی ہوئی تھی تصویریں. شکر ہے الحمدللہ آئی ریچڈ آؤٹ ٹو دیم، مل گئی آپ کو؟ ملی جی. تو اور پھر ان کو میں نے کوئی 3 سال ریوائیو کرنے کی کوشش کی. اور ریوائیو ظاہر اس وقت تک نہیں کر سکتا تھا جب تک مجھے خود نہ آتا ہو. تو میں نے خود ایک ٹیچر رکھ کے کورل ڈرا، فوٹوشاپ جو سافٹ ویئر ہیں جو زیادہ لوگ واقف ہیں کمپیوٹر سے، وہ سیکھا. اور پھر 2 یونیورسٹی کے پرماننٹ ایک اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ میں نے اپنے ساتھ obviously آن پیمنٹ بیس اب رکھا 3 سال تک. اور وہ پھر انہوں نے میرے ساتھ وہ تصویریں نہ صرف بلیک اینڈ وائٹ سے ٹریٹ کر کے ان کو ریکور کیا اچھی حالت میں، بلکہ میں نے بعد میں سوچا کہ یہ جناح صاحب کی تصویریں بلیک اینڈ وائٹ ہے اور موسٹلی یوتھ جو ہے ہماری وہ بلیک اینڈ وائٹ سے شاید اس طرح کنیکٹ نہ کرے. تو پھر میں نے 3 سال تقریباً لگا کے ان کو کلر بھی کیا. جب یہ ہو گیا تو دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جناح صاحب کو بہت کنٹروورشل بنایا گیا ہے، اسپیشلی اکراس دا بارڈر. کچھ سیگمنٹ ہیں جو جناح صاحب کو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بڑی پھیلاتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں خاص طور پہ، ہماری یوتھ کے ذہنوں میں بھی کوسچن مارک آ جاتے ہیں جناح صاحب کا سنتے ہی. تو میں نے پھر سوچا کہ میں کیوں نہ
इंटरनेशनल लीडर्स के ट्रिब्यूट इकट्ठे करूं, जो दुनिया ने क्या कहा, टाइम मैगजीन ने क्या कहा, चर्चिल ने क्या कहा, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, इस तरह के लोगों के ट्रिब्यूट जिन्ना साहब के बारे में इकट्ठे करूं कि वो मैं उन्हीं तस्वीरों के साथ रिलेट करके उनको एज ए कोटेशन कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 200 के करीब मेरे पास अभी ट्रिब्यूट्स हैं दुनिया के मैगजीन्स के, इंटरनेशनल लीडर्स के। एंड देन ऑब्वियसली आई स्टडीड कपल ऑफ ईयर्स, और आज भी मैं पढ़ता हूँ, कोई किताब उनकी मिलती है तो वो मैं इसलिए बेसिकली करता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं ये बेसिकली ट्रिब्यूट्स आप दिखा रहे हैं कि बीबीसी ने एक सर्वे किया था एक इंटरनेशनल के मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, तो ही वाज रेटेड वन ऑफ द बेस्ट। ये बीबीसी की अवेलेबल था वेबसाइट से, मैंने वहाँ से लिया था जी, जो हमें नहीं पता था बिल्कुल। और फिर उनकी जब मैंने बुक्स पढ़ी तो मैंने एक नया जनाब वो देखा जो मुझे स्कूल में कॉलेज में उस तरह नहीं पढ़ाया गया था। वो एक टिपिकल बायोग्राफी थी। ये लॉर्ड माउंटबेटन जो आप फ्लैश कर रही हैं, आप सोचें क्या कहते हैं। ये कहते हैं, हैड वी नोन दैट जिन्ना वाज अबाउट टू डाई वी वुड हैव पोस्टपोन इंडियाज इंडिपेंडेंस फॉर फ्यू मंथ्स एज ही वाज बीइंग इनफ्लेक्सिबल ऑन पाकिस्तान। ही वाज इनफ्लेक्सिबल ऑन पाकिस्तान। तो सर इस तरह उनको के ये होगा ना कि अगर जिना है तो बनाना पड़ेगा, अगर जिना नहीं तो फिर किसी और का इतना दम नहीं था कि वो उनके साथ उस तरह से लड़ के तो एक अलग वतन जो है वो हासिल कर लेते। एब्सोल्युटली स्मारा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फिर वो उनकी जो ट्रू स्टोरीज मैंने पढ़ी तो वो फिर मैंने एक कंपाइलेशन कर दी, और जब सारा कुछ हो गया तो बहुत सारे आप जैसे दोस्तों ने कहा कि ये तो आपके पास है, आप तो किसी को दिखा नहीं सकते। फिर वो मीडिया को पता लगा तो फिर मैंने वेबसाइट उनके ऑनर में इसलिए बनाई कि जो बच्चे ज़ाहिर है मेरे तक डायरेक्ट एक्सेस मैं नहीं कर सकता उनको, या वो मुझ तक नहीं कर सकते, तो कम से कम ये वेबसाइट है www.myjinnah.com, www.myjinnah.com। ये कोई 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको चला रहा हूँ, और ये एक सिंपल ट्रिब्यूट है जो मेरी हम्बल सी कंट्रीब्यूशन है, जो मैं अर्ज करता हूँ कि ये मैंने अपना कर्ज उतारा है कि इस मुल्क ने मुझे इतनी इज्जत दी, एयर कमोडोर बनाया, सितारे बसालत सितारे इम्तियाज से नवाजा, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पे जिन्ना का डायरेक्ट अपना कर्ज है मेरे पे। ये कम तो ख़त्म नहीं कर सकता, कर्ज मैं उतार नहीं सकता, लेकिन मुझे ये कर सकता हूँ कि थोड़ी सी कोशिश करूँ कि अपने एक कर्ज को कम करने की कोशिश करूँ। तो दैट्स अ मिशन दैट आई हैव। जी सर, बिल्कुल सर, वाकई काबिल सिताइश है ये कि आपने जो काम किया। और सर हमें ये थोड़ा सा इस जर्नी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराएगा। मैं चाहूँगी कि हम ये पिक्चर्स के बारे में स्टार्ट करें और वन बाय वन आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करें कि एक पिक्चर के पीछे क्या स्टोरी है या आपने उसकी क्या रिसर्च की सर। देखिए ये पिक्चर्स बड़ी बहुत खस्ता हालत में मिली थी जैसे मैंने कहा, और मैं प्राउडली शेयर करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई जो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फटी पुरानी थी, ये जैसे मैंने अर्ज़ किया टोन आउट थी, ये दीमक लगा हुआ था कुछ क्रेटों में जहाँ से मुझे मिली, मुख्तलिफ गवर्नमेंट प्राइवेट कलेक्शन जहाँ से मुझे कोई पता लगता था कि किसी के पास तस्वीर है मैं वहाँ पहुँच जाता था। तो इतनी खूबसूरत तस्वीरें थी, यकीन करें मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये अल्लाह ने मौका दिया कि मैं ऐसी तस्वीरों तक पहुँच सका, और उनको फिर जाहिर है कि इमेजिनेशंस पे रिवाइव करना उनको और व्यूअर फ्रेंडली बनाना। हर तस्वीर के पीछे एक स्टोरी है, और मैं सोच भी नहीं सकता था जनाब साहब ने, जैसे आजकल के ज़माने में आप शूट करवाते हैं प्रॉपर एक ही पोज में, एक ही पिक्चर, एक ही ड्रेस के अंदर आपने इतनी पिक्चर्स खिंचवाई हैं, लेकिन वो सेट ना मुझे पता थे ना शायद किसी के पास थे। और चंद साल अगर ये तस्वीरें इसी हालत में रहती तो मुझे आई एम श्योर कि ये तस्वीरें इस काबिल ना रहती कि हम इसको रिकवर कर पाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर क्या हम इनसे गो थ्रू हो सकते हैं? लाइक ये जो पहली पिक्चर है जिसमें जो फातिमा जिन्ना भी नज़र आ रही हैं और साथ में कायद आज़म है। जी जी, ये गवर्नर जनरल हाउस की तस्वीर है, फातिमा जिन्ना के साथ बैठे हुए हैं, ये कायद आज़म ये वहाँ की तस्वीर है। जी सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई जस्ट वांट कि हम इस पूरी एल्बम से जो है ना आपकी मौजूदगी ये तो में ये तो बहुत आपको टाइम आपका सारा इसी में चला जाएगा। वो बेहतर है कि हम जिन्ना साहब की वैसे बात करें कि जिन्ना साहब की अपनी पर्सनैलिटी या उनके ऑनेस्टी या उनकी कमिटमेंट या डिवोशन क्या थी। और ये तो व्यूअर्स को आई सजेस्ट कि आप छोड़ दें, वो अपने टाइम पे अगर विजिट करना चाहें इस वेबसाइट को तो वो भी देख सकते हैं, बट वो हर तस्वीर को ऑब्वियसली आपके लिए मुमकिन नहीं होगा बिकॉज आपका टाइम लिमिटेड है, मेरा ख्याल ये है। तो अप टू यू। तो हम उनकी पर्सनैलिटी, उनके बारे में मिसपरसेप्शन जो हैं, उनकी जो ईमानदारी है, जो उनके अपनी फैमिली के रिलेशन थे, लोग कहते हैं कि जी अपनी बीवी से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अपनी बेटी से नहीं थे, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था, बड़े तकब्बुर थे, तो वो शायद लोगों में ज़्यादा शायद दिलचस्पी होगी। तस्वीरें तो मेरे अलावा भी जब मैं ऑफलाइन भी होऊंगा और आप भी ऑफलाइन हो जाएंगी तो तब भी शायद लोग देख सकेंगे इस तस्वीरों को। बिल्कुल सर, वो लेकिन सर हमने एक चीज शुरू कर दी, वो दिखा दी आप
اب بالکل جو ہے وہ انٹرسٹ کریٹ ہو گیا لوگوں کا, اور وہ یقیناً اس کے اوپر مزید ریسرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ ماسٹر پیسز اکٹھے کیے ہوئے ہیں, اور وہ ایک آپ کی جو ویب سائٹ ہے ایک ماسٹر پیس ہے ایکچولی. سر ہمارے ساتھ اس وقت رحمان ہیں اور وہ آپ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں گریٹ ٹاپک اینڈ گریٹ پرسنالٹی. اور وہ اس کے بعد ان کا نیکسٹ کوشچن ہے, آئی ٹیک دا سین اینڈ میک دیم رائٹ یور کمنٹس سر ریلیٹڈ قائد اعظم. جی ان کی جو سینگ یہ ہے اس بہت کے اچھا بارے میں آپ کوشچن کیا ہے. کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ آئی ڈونٹ ٹیک رائٹ ڈیسیژنس, آئی ٹیک دا ڈیسیژنز اینڈ پروو دیم رائٹ. دیٹ شوز کہ ان کا کتنا سیلف ایشورڈ اور سیلف کانفیڈنٹ تھے اپنے فیصلوں کے بارے میں. وہ اپنا اتنا ہوم ورک کرتے تھے, چاہے وہ ایز اے بیرسٹر یا وکیل کے طور پہ یا ایز اے پولیٹیشین. وہ کسی فیصلے کو ڈیلیبریشن اور اس کے نقصان اور فائدے اور اس کے پروز اینڈ کونس کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے تھے. لیکن جب فیصلہ کر لیتے تھے, کیونکہ وہ فیصلہ میرٹ پہ کرتے تھے, پھر وہ بیرسٹر بھی تھے اور بہت بڑے نامی گرامی بیرسٹر تھے, تو پھر وہ انشور کرتے تھے کہ میرا فیصلہ غلط ثابت نہ ہو. اور وہ یہ کانفیڈنس ان کو اپنا ہوم ورک دیتا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنا ہوم ورک اتنا کیا ہوتا تھا اس فیصلے کے پیچھے اتنا اسٹرانگ, کہ ان کو کسی وقت بھی ندامت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے غلط فیصلہ کیا. جی سر بہت امیزنگ کہ وہ جب ایک دفعہ پورا ہوم ورک کر کے اور ایک فیصلہ کر لیتے تھے تو پھر اس پہ ڈٹ جاتے تھے, چاہے اس میں کتنی بھی زیادہ ان کو پرابلمس آئیں. ایگزیکٹلی. جی موسٹ انکریجنگ لائن فار اس, پلیز نریٹ ان یور اون ورڈس. انکریجنگ لائن جی پوری, میں یقین کریں میں کوئی اب 17 سال ہو گئے یا 17 سال ہو گئے ان کے بارے میں مجھے پڑھتے ہوئے. اب میں ابھی بھی کوئی کتاب اٹھاتا ہوں تو مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے کہ میں اتنے سال سے پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ نہیں پتا. بنا کی لائن تھی, مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. ایبسولوٹلی یہ بہت بہت اچھی لائن ہے. ایک لائن اگر کہیں تو واقعی آپ, یہ بہت بڑی انسپریشن ہے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. لیکن ان کی لائف بھری پڑی ہے, ان کی تو آپ ایک لائن بہت مشکل ہے میرے لیے نکالنا, کیونکہ اتنا کچھ ہے ان کے بارے میں کہنے کے لیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی, اور اسپیشلی انہوں نے اپنی ایگزامپل جو زندگی میں اپنے عمل سے دی. آپ سوچیں, آپ سب کو پتا ہوگا ہمیں کہ وہ اتنے حد تک ایمانداری, لائن تو تب میں آپ سے کہوں کہ آپ نے وہ یاد رکھنی ہو, اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ اس حد تک ایماندار تھے کہ گورنر جنرل بننے کے بعد 1 روپے اپنی تنخواہ رکھی, سرکاری گاڑی استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور بامبے سے اپنی گاڑی لائے. سرکاری جہاز اتنا پرانا ہو گیا کہ وہ نہیں بدل رہے تھے اس کو, اور گورنر جنرل ہاؤس کا انہوں نے کہا ایون بریڈ ڈبل روٹی تک جو آئے گی اس کا ایکسپینس جب تک میں اپنے سگنیچر نہیں کروں گا تو اس کے بل ادا نہیں ہوں گے کہ کہیں فضول خرچی نہ ہو جائے. تو ایک دفعہ ایک 37 روپے کا بل آیا گیا جناح صاحب کے سامنے 37 روپیز کا, تو انہوں نے ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا چیزیں آئی ہیں, تو فرنیچر کا بل تھا. تو 7 روپے کی کرسی پہ آ کے رک گئے اور پوچھا یہ کرسی کس کے لیے آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فاطمہ جناح کے لیے آئی ہے. تو کہا کہ اس پہ کراس آؤٹ کر دیا, یعنی اس کو پروو نہیں کیا, اور انگریزی میں کہا کہ فاتح اپنے لیے کرسی افورڈ کر سکتی ہے, قوم اس کے لیے کرسی کا خرچہ کیوں اٹھائے. 7 روپیز. تو اس طرح کے واقعات ہمیں میرا خیال ہے زیادہ انسپائر کرتے ہیں. گورنر جنرل بن چکے تھے, زیارت میں تھے آخری دنوں میں, ڈھال رہتے تھے بیماری کی وجہ سے. ایک دن تھوڑے فریش تھے تو باہر بیٹھے تھے لان میں, ADC کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. یہ ہم سب کو پتہ ہے سگار پیتے تھے, وہ بہت مہنگا پیتے تھے, اور اس سگار کے بل کا ADC نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ بینگ اے گورنر جنرل آپ کے جو پرسنل ایکسپینس ہوگا وہ حکومت کے خزانے سے ادا کیا جائے گا, اور جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ہم ادا کر رہے ہیں, آپ کا بل یہ ادا پہلے سے ہو چکا ہے. تو کہا کہ سارے بل لے کے آؤ. تو سارے بل لائے اور اپنی ذاتی چیک بک سے خرچہ کاٹا اس سارے سگار کے بلوں کا, اور انگریزی نے پھر اس کو اپنے ADC کو کہا کہ سگار پینا بری عادت ہے اور میری بری عادتوں کا میری قوم خرچہ کیوں اٹھائے. اب یہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ہمارے لیے بھی, ہمارے لیڈروں کے لیے بھی, ہر سوسائٹی کے لیے ہمارے لیے بڑا مشعل راہ ہیں کہ اگر آیا ہم یہ اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ نہیں پہنچ سکتے تو کوشش کرتے ہیں اتنی ایمانداری.
سر دیکھیں اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو جس طرح جو کچھ مولوی حضرات ہیں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گی، لیکن ایک جنرل پرسیپشن کی بات کر رہی ہوں کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی، جس نے پانچے جو ہیں وہ اوپر نہیں کیے ہوئے، جو اس طرح کے حلیے میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں صحیح سے، وہ جنت میں بھی جانے کا حقدار نہیں. تو جناح کو تو ہم نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا. وہ تو ویل ڈریس تھے، وہ اپنے کپڑوں پہ بہت پیسہ خرچ کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا تھا جہاں پورے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرز بیٹھتے تھے، جہاں انگریز ہوتے تھے، جہاں ہندوؤں کی طرف سے ان کے ریپرزینٹیٹیو آتے تھے. تو وہاں ایک شان کے ساتھ جو ہے ہم اپنے لیڈر کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، چاہے وہ پکچرز ہوں یا جس طرح سے بھی ہمیں ایویڈنسز ملتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ دیکھیے ایک دو سچے چیزیں، مسلمان نہیں تھے؟ دو چیزیں جی. دیکھیں میرے سے ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں کسی نے سوال کیا، ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے، اس نے کہا کہ جی جناح کیسے مسلمان تھے؟ تو وہ تو مسلمان اتنے اچھے نہیں تھے. تو میں نے ان سے کاؤنٹر کویسچن کیا، میں نے اس بچی سے، اسٹوڈنٹ تھی، اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ڈاکٹر قدیر خان کو آپ جانتی ہیں؟ اس نے کہا جی میں جانتی ہوں. میں نے کہا وہ کتنے وقت نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا وہ تھے کون؟ اس نے کہا انہوں نے ایٹم بم بنایا. تو میں نے کہا نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا حج کتنے کیے انہوں نے؟ اس نے کہا پتہ نہیں. اس نے کہا زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں؟ اس نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا دیکھیں یہ معاملہ ہم ہر بندے کو ایک امام مسجد کے طور پہ وزن نہ کرنا شروع کریں. بالکل یہ اس کی اور اس کے خدا کا معاملہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کتنی دیتا ہے، حج کتنا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر قدیر خان کو چنا ہمیں اس ملک کو ایک ایٹمی قوت بنانے کے لیے، تو اسی پہ جج کریں کہ وہ کام اچھا تھا کہ نہیں تھا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک فاؤنڈر آف پاکستان کو امام مسجد بھی کریں، ایک ٹیچر بھی کریں، ایک وکیل بھی کریں، ایک بزنس مین بھی کریں، ایک ہسبینڈ بھی کریں. تو ہر چیز میں پرفیکٹ نہیں ہوتا کوئی. جو آپ کا بیسک سوال تھا کہ جی مسلمان تھے اور کیسے تھے، اس کی ثبوت میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا. ایک دفعہ جناح سے کسی نے پوچھا کہ مسٹر جناح آپ اتنے امیر آدمی ہیں اور آپ اتنے کمزور ہیں اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، پھر بھی آپ 18 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کو اتنا پتہ ہے؟ اور فاطمہ جناح نے بھی جب ان کو ٹی بی ڈائگنوز ہو گئی تو اس نے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اپنی صحت کا، جب آپ کے اتنے اس زمانے کے ارب پتی تھے، آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں جا کے، تو نہیں کرواتے. تو یہ الٹیمیٹ کیوں ہے؟ آپ کا کیا الٹیمیٹ گول ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت میں جب میں خدا کے حضور پیش کیا جاؤں تو وہ مجھے دو لفظ بولے، اور وہ لفظ بولے ویل ڈن مسٹر جناح. امیزنگ سر، امیزنگ. یہ جس شخص کو خدا کا خوف نہیں ہوتا، جب مسلمان نہیں ہوتا، میرا نہیں خیال کہ اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے یہ کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح. تو بہت سارے الزامات ہیں، بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی. میں بہت کم لوگ ہم میں سے فالو کرتے ہیں، اور جناح کے فالو کے میں حیران ہوں. میں نے ان کی اے ڈی سی کی کتاب پڑھی، انہوں نے کہا ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے گئے یوم پاکستان آزاد ہونے کے 2 مہینے بعد، اور جب پیچھے جگہ ملی، جہاں جگہ ملی جوتوں کے پاس ہم بیٹھ گئے. جب گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور کو کہا اور اے ڈی سی کو کہ اب راستہ چینج کر کے واپسی گھر جانا ہے. بالکل تو وہ بڑے انہیں حیران پتا ہوئے تھا کہ چیزوں شاید کا. تو انہوں نے، لوگ سمجھے شاید سیکیورٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے کہ عید کی نماز کے بعد دوسرے راستے سے واپس جاؤ. تو اگر ایک شخص کو اتنا زیادہ مذہب کا نالج ہو تو ہمیں، میرا نہیں خیال کہ سٹیمپ کرنا چاہیے کہ بھئی کون کیسا مسلمان تھا اور بالکل اچھا سر، کیونکہ بالکل مسلمان تھا. بالکل ایگریڈ، دس از واٹ آئی ایگریڈ سر، دس سر از واٹ. ایگریڈ. سر دیکھیے ان کے نالج کی بیس پہ اور ان کے ہوم ورک کی بیس پہ تو انہوں نے مطلب اتنے زیادہ لوگوں سے، سر سیاست آسان چیز نہیں ہے، اور وہ بھی صاف شفاف سیاست، اور اس کے بعد اپنے جو مقصد ہو وہ آپ کا، اس کو حاصل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. ان کے نالج کی ڈیپتھ کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان کو اسلام کا نالج نہیں تھا، ان کو سب کچھ تھا. سر ان کے دل میں یہ سب چیزیں موجود تھیں تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کچھ کیا نا. انہوں نے کیوں؟ جہاں انہوں نے صرف کوشش کی تو ایک ایسی جگہ ہمیں ملی نا جہاں پہ ہمارے پاس مسجدیں ہیں، اور ہم نے ہر گلی کوچے میں مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. چلے ہمیں ایک نعمت ملی، اب ہمیں اس کو سنبھالنا نہیں آ رہا تو دیٹ از اندر تھنگ، جس کو دیکھ کے دل جو ہے وہ بہت دکھتا ہے. لیکن چلیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. پلیز شیئر سم تھنگ اباؤٹ قائد اعظم ایز پریکٹسنگ مسلم اینڈ ٹرو فالوور آف اسلام. تو میرے خیال سے یہ شاید بات ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو ضرور.
جی اگر مجھ سے کہیں گے اگر سوال ہے تو میں کوئی اس سے ریلیٹڈ اس سے ہٹ کے کوئی سوال ہے تو یہ تو ابھی جواب دیا ہم نے. کوئی اور سوال جی ہے جی تو جی اب جی. پوچھے, میں واٹ کوئی از اور. دا contribution of زوار حسین زیدی صاحب in narrating the قائد's life؟ اس میں بہت ساری ہیں جی, میں کسی ایک کو کریڈٹ نہیں دیتا, بہت سارے لوگوں نے کام کیا, میں ایک کو نہیں کہہ سکتا. بہت سارے میں جانتا ہوں جن لوگوں نے بکس لکھی ہیں اور بہت زبردست کتابیں لکھی ہیں اور بڑی ڈسپیچ نہیں. ابھی انڈیا میں ایک بک چھپی ہے, وہ بہت اچھی ہے, وہ ہے مسٹر اینڈ مسز جنا. شیلا ریڈی ایک انڈین خاتون ہے جنہوں نے لکھی ہے, اس میں لکھا, اس کا نام ہے مسٹر اینڈ مسز جنا, دا میرج دیٹ شوک انڈیا, یہ بک کا نام ہے. تو یہ اس کتاب کے اندر اس نے اتنی تعریف کی ہے جناح صاحب کی کہ میں حیران ہوں کہ وہ تو بہت سارے لوگ ضروری نہیں کہ پاکستانی ہوں, ایک انڈین نے یہ بک لکھی ہے اور وہ پیور مسٹر اینڈ مسز جناح کی پرسنل لائف پہ ہے. اٹس سچ این انٹرسٹنگ بک, نیئرلی اباؤٹ 400 پیجز, بٹ اس نے اتنی نریشن کی ہے, اپنی وائف کی کیئر کتنی کرتے تھے. آپ سوچیں, میں جو ایک چلے میں مجھے یاد آگے ایک بات نریٹ کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ الزام تھا اور کہ جناح صاحب اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے. ان کے ایک دوست تھے اور ان کے اسسٹنٹ تھے, وکالت میں سیکٹری کے طور پہ ایکٹ کرتے تھے, ایم سی چاگلا. ہی بیکیم ٹو بی دا جسٹس آف انڈین ہائی کورٹ لیٹر آن, اور انڈیا کے فارن منسٹر بھی بعد میں بنے, اور قائد اعظم کے اسسٹنٹ تھے اور ان کے ساتھ 7 سال تک رہے تھے. وہ کہتے ہیں جناح کو میں نے 2 دفعہ روتے دیکھا ہے زندگی میں. ایک دفعہ جب وہ اپنی بیوی کے بریل کے اوپر جنازے کے دفنانے کے لیے قبر پہ آئے تو بہت سوبر بیٹھے رہے, لیکن جب ان کو مٹی ڈالنے کا کہا گیا قبر پہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. کہتے ایک دفعہ وہ دیکھا, اور کہتے دوسری دفعہ تب دیکھا جب پاکستان بن گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی اور ہندوستان کو وہ گڈ بائی کر کے ایئرپورٹ جانے لگے تو اپنی بیوی کے قبر پہ گئے تھے, اور کہتے دوسری دفعہ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں دوسری دفعہ آنسو زندگی میں تب دیکھے. اور جب وہ ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے تو ایک جرنلسٹ ان کے ساتھ تھا قائد اعظم کے, رستے میں ایئرپورٹ پاکستان آنے کے لیے, تو اس نے پوچھا مسٹر جناح آپ کو کیسا لگ رہا ہے, آپ پاکستان جا رہے ہیں ایک آزاد ملک. تو اس نے کہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں اپنا سب سے قیمتی خزانہ پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں. تو بامبے ہاؤس جس میں رہتے تھے وہ بہت بڑا ایک محل تھا, پیلس تھا, اور بہت تعیش والی جگہ تھی. تو اس جرنلسٹ نے سمجھا کہ شاید قائد اعظم کو بامبے ہاؤس چھوڑنے کا غم ہو رہا ہے, تو اس نے بڑے افسوس سے کہا, اس نے کہا مسٹر جناح میں حیران ہوں, آپ کو اتنا بڑا ملک مل گیا اور آپ ایک بامبے ہاؤس کی بات کر رہے ہیں. تو جناح صاحب نے کہا آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بامبے ہاؤس, میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. بالکل. دا بگیسٹ ٹریئر, یعنی کہ اٹیچمنٹ کا یہ عالم تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنا قیمتی خزانہ جو پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں ان کی بیٹی تھی. لیکن جو لکھنے والے ان کے خلاف لکھنے والے ہوں گے وہ کہیں گے جی اپنی بیٹی سے محبت ہی نہیں تھی شاید, اور یہ بھی نہیں تھا وہ بھی نہیں تھا. تو بہت سارے اس طرح ان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو پرابلی ہمارے لیے بہت سبق حاصل ہوتا ہے. سر پتہ نہیں یہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, لیکن جو شخص اتنی زیادہ, کوئی بھی, یہ جناح کے علاوہ آپ عمران خان کو دیکھ لیں, مطلب میں کسی خاص پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن ایک جسٹ اگر آپ جنیرک چیز چیک کریں, جناح کو دیکھ لیں, عمران خان کو دیکھ لیں, کسی اور ایسے شخص کو دیکھ لیں جس کی جو بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے, تو لوگ اس کی وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس کی پرسنل لائف کو کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیٹ از اندر تھنگ. ہر شخص کی پرسنل لائف ہے, لیکن جو لوگ خدمات انجام دیتے ہیں, جو ہیروز ہوتے ہیں, ان کی پرسنل لائف کو کیوں اس طرح سے جو ہے وہ غلط طریقے سے نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. موسٹلی سمیرا جتنی میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے, انہوں نے زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور کمپرومائز کیا. ظاہر ہے ایک آئیڈیل ہسبینڈ وائف کی لائف نہیں ہو سکتی ان کی کہ ہر روز شام کو کھانا اکٹھے کھائیں گے, ہر روز باہر جائیں گے, گھومیں پھریں گے, ملیں گے. وہ میں جو ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا ابھی, جو ریسنٹ میں نے بھی ذکر کیا, کہ وہ مشکل سے کوئی ایک میل لیتے تھے, صبح نکلتے تھے 8-1 بجے کورٹ نکلتے تھے, اور اس کے بعد شام کو وہاں کچھ نہیں کھاتے تھے کورٹ میں. شام کو آ کے اگر تو ان کے کلائنٹس یا ان کے ساتھ پولیٹیشینز جو ملنے آئے تھے تو رات کو 12-1-2 بجے تک رتی جناح ان کا ڈنر پہ انتظار کرتی تھی. لیکن ظاہر ہے یا وہ بیوی کو خوش رکھ سکتے تھے یا اپنا مقصد پورا کر سکتے تھے. بالکل. تو جس شخص نے ایک بڑے ایم رکھے ہوتے ہیں اور بیوی کے ساتھ اکثر وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے تھے, اس کو اکیلے کھانا پڑتا تھا, کافی دیر کھانا لگا رہتا تھا, کئی دفعہ وعدہ کرتے تھے کہ میں ابھی آ رہا ہوں, تھوڑی دیر میں جوائن کرتا ہوں, لیکن نہیں کرتے تھے. تو اینڈ آف دا ڈے ظاہر ہے بیوی کے اپنے خیالات ہوں گے یا پرسیپشن ہوگی, اور آبویسلی ان کے اپنے خیالات ہوں گے, لیکن ان کو بگر کاز کا پتہ تھا, ان کو ایک بگر کاز کا پتہ تھا کہ میں جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے کافی قربانیاں دینی پڑیں گی.
सर बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आपके सामने मकसद बड़ा होता है तो समटाइम्स आप अपने रिश्तों की, अपनी खुशियों की, ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लगता है अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते हुए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ छोड़ के हमारे लिए काम किया। और लोगों का काम तो कहना है, ये तो पैगंबरों को नहीं छोड़ते, तो वो तो फिर जना थे। बट सर आई एम श्योर जना जब ऊपर गए होंगे तो उनको वाकई सुनने को मिला होगा वेल डन जना, क्योंकि उन्होंने वाकई ऐसी सर्विस की है, उन्होंने वाकई वो सब किया है जो हम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग तनकीद कर सकते हैं, हम लोग उंगलियां उठा सकते हैं, हम लोग वो, कोई जना जैसा अभी तक मेरे ख्याल से कोई वैसा लीडर नहीं आया। अगर आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान को नंबर 1 जो है वो नेशन बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक और जना का इंतजार है हमें, एक और जना का इंतजार है। एब्सोल्युटली। सो मेरा कल परसों फादर्स डे गुजरा तो मैंने एक पोस्ट लगाई, शायद आपने देखी हो, और मैं हैरान हूँ कि लोग जिन्ना साहब को कहते थे कि बड़ा तकब्बुर है था जी, वो बदतमीज़ थे और किसी बात नहीं करते थे। और वो मैं ज़रूर यहाँ नरेट करता हूँ, अगर आपके पास टाइम है अभी तो जरूर सर, जरूर, प्लीज प्लीज। एक क्विक शेयर करता हूँ। आप 1947 में जब हंगामे शुरू हो गए, मुल्क आज़ाद हो गए, कायद आज़म कराची थे, कैपिटल पहले हमारा कराची था, आप सबको पता है। तो रात का ट्रेवल, ख़ास तौर पे रात को ना, कि लड़ाइयाँ झगड़े ना हों सिखों हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान, तो बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया जाता था। तो कराची में भी कुछ पोर्शन में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो रात को जिन्ना साहब ने सफ़र करना था, मलीर के एरिया से गुजरना था कर्फ्यू में। तो आप सोचिए कि वो जो संतरी था, फौजी खड़ा था, उसको पता था कि मेरे रूट पे जिन्ना साहब ने अभी गुजरना है, उसको बताया गया था। लेकिन जब जिन्ना साहब की गाड़ी करीब आई तो उसने बैरियर नीचे किया हुआ, और जब गाड़ी करीब आई तो उसने एक बैरियर नहीं उठाया, और जाके उसने गाड़ी के पास गया और कायद आज़म को सल्यूट किया, और जाके उसने उसको पहचाना कि ये फादर ऑफ द नेशन है। तो जाके उसने कहा कि आपके पास रिटन परमिशन है इस कर्फ्यू में आप ट्रेवल कर रहे हैं? ओके। तो अंग्रेजी में जिन्ना साहब ने कहा, नो माय सन, आई डोंट हैव द परमिशन। तो वो जो संतरी था वो थोड़ा और वो क्या कह रहे हैं, शैब मिली उसको, तो उसने कहा कि नहीं जी, मैं एक शर्त पे आपको जाने दूंगा। अगर तो मुझे पता है कि आप कायदे आज़म है, लेकिन एक शर्त पे जाने दूंगा कि अगर आप मेरे यूनिट विजिट करें, ओके, जो मेरा यूनिट है वो विजिट करे, तो मैं आपको जाने दूंगा। अब इतनी देर में कंटोनमेंट में खबर मिल गई कि कायद आज़म का जो कॉन्वॉय है वो रास्ते में रुका हुआ है मलीर के पास। वहाँ से सीनियर हाई ऑफिशियल सिक्योरिटी के लोग भागे आए, और एक ब्रिगेडियर साहब थे वो भागे आए, और उन्होंने आके कायद आज़म से माफ़ी मांगी और उस संतरी को डांटना चाहा। अभी डांटने लगे थे कि तुमने क्यों कॉन्वॉय रोका, तो कायद आज़म ने उसको अंग्रेजी में कहा, आप सोचिए ज़रा कि ये फादर ऑफ द नेशन किसको कहते हैं? उसको कहते हैं डोंट से एनीथिंग टू हिम, वी ऑलरेडी हैड अ डील। वाओ, ग्रेट, दैट्स गुड। तो अंदाजा लगाइए, इतना तहम्मुल है कि एक संतरी के रोकने पे उससे डील कर ली, वादा कर लिया, ब्रिगेडियर को मना किया, और उससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि एक हफ्ते के अंदर उसका यूनिट विजिट किया गया 1948। सर ये खूबियां तो हमें कहीं वो हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आती हैं, कि वादा पूरा करो, जो जुबान से बात निकाल दो उसका पहरा दो। और सर मतलब तो मुझे नहीं समझ आती कि हमें कहाँ से लगता है कि एक कायद आज़म जो थे वो एक मुकम्मल मुसलमान नहीं थे। सर अगर वो ऐसे होते ना तो अल्लाह ताला उनको इतनी बड़ी जो कामयाबी का सेहरा है ना, वो कभी भी उनके सर ना आता। एब्सोल्युटली। सो मेरा एक, मैं जाते हुए जब भी आप मुझे बताएंगे, एक मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं इसकी अपनी लालच, बहुत ज़्यादा मिसपरसेप्शन है जिसका मैं ज़रूर जवाब देता हूँ, कि बहुत मिसपरसेप्शन है कि कायद आज़म को कुर्सी का लालच था, इनको पावर चाहिए थी, इनको मुल्क के लिए चाहिए था, अपनी शो का इनको था। जो लोग हिस्टोरियंस हैं आप उनसे कभी बैठ के पूछें या सीखें तो वो आपको बताएंगे कि नेहरू, जब ये डिसाइड हो गया जून 1947 में, तकरीबन पाकिस्तान बनने से 3 महीने पहले, कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होना है, तो नेहरू आया कायद आज़म के पास और बहुत पैकेज लेके आया। आजकल के पॉलिटिशियन सबसे कंपेयर कर लें, और आके कहा कि हम आपको जो मराहत चाहते हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज चाहते हैं, हम आपको देने को तैयार हैं, पाकिस्तान की जिद छोड़ दें। नहीं माने। माउंटबेटन ने अपने घर में बुलाया, माउंटबेटन ने वॉइसराय हाउस में बुलाया और आके कहा कि तुम जो कांग्रेस से चाहते हो मैं तुम्हें दिलवा लेता हूँ, जितनी वजारतें चाहते हो, जो पावर चाहते हो, जो फैसिलिटी चाहते हो, मैं दिलवा देता हूँ, पाकिस्तान की जिद छोड़ दो। नहीं माने और नाराज होके आ गए। और आखिर में गांधी आया और गांधी ने कहा कायद आज़म को कि मिस्टर जिन्ना, अगर आप पाकिस्तान की जिद छोड़ दें तो हम आपको पूरे हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनाने को तैयार हैं। आप सोचिए, पॉलिटिशियन थे, फरिश्ते नहीं थे, एंजल नहीं थे, पैगंबर नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह, एक आम इंसान थे और पॉलिटिशियन थे। अगर उनको कुर्सी का लालच होता तो अब
بنگلہ دیش جو ابھی ہے وہاں سے لے کے KPK تک آپ کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. ان کو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میں تو ذاتی پاور مفاد کا ہوتا تو ضرور ہاں کہتے سر وہ. ایبسولوٹلی. اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ what you demand from me belongs to my nation and as a trustee Amazing, I cannot amazing. I can Salute, as a trust salute to Jana. it's what you demand from me belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. جو مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میری قوم کی امانت ہے اور میں امین ہوتے ہوئے آپ کو قوم کی امانت نہیں بیچ سکتا. ایک اور مسلمان کی خوبی سر, امین ہے وہ, امانت میں خیانت نہیں بیچی. کرتا. بالکل اگر بیچتے تو وزیر اعظم ہوتے, لیکن 13 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی رخصتی لکھی تھی. اگر وہ نام پاکستان بناتے اور وزیر اعظم خود بن جاتے پورے ہندوستان کے, 13 مہینے بعد رخصت ہونا تھا, ایک اللہ میاں کو کیا جواب دیتے؟ اور تاریخ ان کو مسٹر محمد علی جناح the first prime minister of all India یاد رکھتی, نہ کہ اس لیے یاد رکھتی کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. بالکل ایسے. سر اس طرح ہے کہ جب ہم سیاست ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی پکچرز ہم ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, پرسنل لائف کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, چیپ قسم کی پالیٹکس کی جاتی ہے. آپ بتائیں قائد اعظم نے اتنا بڑا ایک اپنا ایم اچیو کیا, انہوں نے اپنے دوسرے جو ان کے تھے کمپیٹیٹرز یا ان کے ساتھ جو تھے ان کے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک دس از دا بیسٹ کوشچن آف دا ایوننگ میرے حساب سے. سو میرا دیکھیے بہت بڑا دل چاہیے. آئی بلیو, اس لیے نہیں کہ میں ان کا چھوٹا سا ہمبل سا ایک ایڈمائرر ہوں, بٹ آئی بلیو کہ ایک کانشیسنیس اور ایک ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ سب سے بڑا ایک ایسٹ ہوتا ہے ایک لیڈر کا, کہ وہ کس لیول گریس مینٹین کرتا ہے اپنی کہ نہیں کرتا. جس پولیٹیشین کا یقین کریں آپ نے جج کرنا ہو, اس کے منہ میں تھرمامیٹر ڈالیں اور نکال کے دیکھیں کہ اس میں گریس کتنی ہے. گریس کا مطلب ہے ڈگنیٹی کتنی رکھتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب قائد اعظم کی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کر لی تو بہت لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا جناح کو کہ جو شخص اپنی بیٹی کا نہیں خیال کر سکتا وہ پورے ہندوستان کا یا پورے پاکستان کا خیال کیسے کرے گا, یا 9 کروڑ مسلمانوں کا کیسے خیال کرے گا. نہیں بولے, بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ یہ شخص ہے ہی نہیں, یہ تو پارسی ہے, یہ فلاں ہے, نہیں بولے. لیکن پاکستان بننے سے 1 سال پہلے 1946 میں ہم سب کو پتا ہے کہ نہرو اور مسز ماؤنٹ بیٹن کے درمیان آلموسٹ آبجیکشنیبل ریلیشن تھے, انٹیمیسی تھی. دے یوز ٹو رائٹ لیٹرز ٹو ایچ ادر, اور ایسے لیٹرز تھے جو ڈیسینسی سے باہر نکل جاتے تھے. 1946 میں لیاقت علی خان کو وہ خط ان کے ہاتھیں لگے جو ماؤنٹ بیٹن کی مسز اور نہرو کے درمیان لکھے گئے تھے. وہ خط قائد اعظم کے پاس لائے گئے اور لیاقت علی خان نے کہا کہ مسٹر جناح یہ اب ہماری باری ہے, جو آپ کی انسلٹ کی ہے انہوں نے, اب ہم بدلہ لیتے ہیں اپنا, کیونکہ انہوں نے ہمیں آپ کو بڑا انسلٹ کیا. کین یو امیجن؟ ہمارا انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ ہسٹری, تاریخ جو ہے وہ سچائی اور ایمانداری پہ بیس ہوتی ہے. وہ چند لیٹرز اور بلیک میل سے تاریخ نہیں لکھی جا سکتی. ویل ڈن. اور انہوں نے وہ خط جلوا دیے. آپ سوچیں, یہ ہوتی ہے گریس, پولیٹیکل میچورٹی. ورنہ آج کل کے آپ دیکھ لیں میڈیا کے حساب سے اگر کسی کے ہاتھ خط لگے ہوتے تو کیا حال ہوتا. کوئی کتنے % ہم جناح صاحب کو فالو کر پائے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پرسنل چیز ملی ہے تو اس کو خود جلوا دیا. اس نے کہا کہ ہسٹری لیٹرز اور بلیک میل سے نہیں لکھی جاتی. سر ہم قائد اعظم کا یہ والا روپ دیکھنا ہی کہاں چاہتے ہیں, یا ہمیں دکھایا کب جاتا ہے؟ ایبسولوٹلی, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے, بہت سارے لوگ نہیں دیکھنا چاہتے, کمپیریزن مشکل ہے ان کے ساتھ. سر یہ ایک اور امتحان تھا جناح کا جس میں وہ بہت گریس کے ساتھ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ سے آزمائش پہ پورے اترے. ان کے ہاتھ میں دشمن کی وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے سارے بدلے لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے پھر معاف کیا. تو میرے خیال سے یہ بھی اسلام کی ایک ویلیو ہے جو ہمیں جناح میں نظر آتی ہے. جی بہت بڑی. سر جناح کی ہم نے بہت پرسنالٹی کے سیریس پہلو دیکھے, ان کی اسٹرگل دیکھی, ان کی سوبر کتنے تھے وہ دیکھا, کتنے پروفیشنل تھے وہ دیکھا. تو کیا کبھی جناح نے مذاق بھی کیا تھا, یا وہ ساری زندگی اسی طرح رہے؟ کیا انہوں نے مذاق بھی کیا کبھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور آپ کا اس لیے بھی ماشاءاللہ بڑا نالج ہے کہ آپ نے اٹینڈ کیا ہوا ہے میرا سیشن ماشاءاللہ, اینڈ یو ریممبر دیٹ. سر مجھے 1000 ٹائم بھی سننا پڑے گا, 1000 ٹائم بھی سننا پڑے گا تو میں سنوں گی. اپریشیٹ اینڈ آئی ایم شیور کہ ماشاءاللہ میں یہ امپریس ہوں کہ آپ کو یاد ہے وہ چیزیں ساری جو میں لیکچر میں دیتا ہوں. دیکھیں سینس آف ہیومر بہت بڑی ہے. دل پہ لکھی تھینک یو گئی سو ہیں. مچ. یہ اٹس اونلی بیکاز آف دس جینٹلمین.
بالکل ٹھیک. بالکل ایسے دیکھیے سینس آف ہیومر بہت زبردست تھی ان کی. لوگ وہ جانتے نہیں ہیں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کتنی سینس آف ہیومر تھی یا مزاح کا کتنا سینس تھا. تو ایک چھوٹا سا پہلے سناتا ہوں, پھر تھوڑے سا اسٹوری والا. ایک دفعہ گاندھی ملنے آئے قائد اعظم کو اور آ کے کہا کہ مسٹر جناح میں آپ کو کون سے لقب سے پکاروں. القاب ہوتے تھے اس زمانے میں, بڑے خان, بہادر, نواب, فلانا اور یہ وہ. جناح صاحب نے ان کو کہا کہ پھول کو جس مرضی نام سے پکارا جائے وہ اتنا ہی خوشبودار رہتا ہے, گلاب کو کس جرس سے جناب. تو یہ ایک اور سینس آف ہیومر دیکھیے, خوبصورت دیکھیے نا, یہ ان میں بڑی سینس تھی. اور ڈیسینسی بھی ہے اس میں سر, ڈیسینسی بھی ہے, کوئی بلگر نہیں ہے بالکل, کوئی ولگیرٹی نہیں ہے. ایک اور جگہ آپ سوچئے بڑے دل کا اور سینس آف ہیومر کا اور ایک انجوائمنٹ کا, امیوزمنٹ کا جو پہلو ہوتا ہے وہ. قائد اعظم ایک دفعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے اور بہت ریگولر جاتے تھے, اور ایک دفعہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو تھے, خاص طور پہ مسلمان اسٹوڈنٹ, ان کے بہت مداح تھے, ان کے ساتھ چلتے تھے, ان کے ساتھ یونیورسٹی باتیں کرتے تھے, گائیڈ کرنے لیتے تھے. تو ایک دفعہ کوریڈور میں جا رہے تھے, اسٹوڈنٹ ساتھ چل رہے تھے قائد اعظم کے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے قائد اعظم کو کہا کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے, آپ کی نقل بڑی اچھی اتارتا ہے. تو سارے رک گئے وہاں پہ اور ڈر کے رک گئے کہ یہ قائد اعظم بہت ڈانٹیں گے اس بات پہ کہ میری نقل کس کی ضرورت ہے کہ نقل اتارتا ہے. تو اس کو کہا کہ بلاؤ اس کو اسٹوڈنٹ کو بلایا گیا, اور وہ بہت اس کی تو روح فنا ہو گئی ہوگی, روح فنا ہو گئی, قائد اعظم نے بلایا. تو اور زیادہ جو کسر رہ گئی تھی وہ رہ گئی, ختم ہوئی جب اس کو کہا کہ سنا تم میری نقل اتارتے ہو. تو وہ اور خوفزدہ ہو گیا کہ قائد اعظم بہت ڈانٹ پڑے گی کہ اب کیا حال ہوگا. تو وہ اس کو بڑی حیرانگی ہوئی جب اس نے قائد اعظم نے کہا کہ میرے سامنے میری نقل اتارو. تو وہ قائد اعظم کی نقل اس نے دور سے چل کے آیا, ان کی طرح چلا, کمر پہ ہاتھ رکھ کے جیسے وہ چلتے تھے, اور پھر آ کے تقریر کی, قائد اعظم کی آواز نکالی اس نے. تو سوچیے وہ کاک کا ایک ہیٹ ہوتا تھا وہ پہنا ہوا تھا انہوں نے اس زمانے میں, ایک جیب میں ایک سنگل مونو گلاس رکھتے تھے, وہ نکالی اور ہیٹ اتارا اپنا جو خود پہنا ہوا تھا, اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو رکھو اور نیکسٹ ٹائم جب میری نقل اتارو تو استعمال کیا کرو تاکہ تم زیادہ جینوئن لگو. بالکل بالکل, تاکہ تم زیادہ جینوئن لگو. کتنے لوگوں میں میگنانیمٹی, آج دیکھیں ہم کتنے بڑے دل کے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی نقل اتارے, ہم اپنی چیز اس کو گفٹ کریں کہ وہ اپنے پاس رکھیں. اس کا سر پھاڑنے کی طرف بھاگتے ہیں کہ بھائی اس نے ضرورت کیسی. ایبسولوٹلی سر شائستگی اور شگفتگی کا ایک اور عنصر نظر آیا ہمیں, جو کہ اسلام کی ویلیوز میں سے ایک ہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت شائستگی سے وہ ایک مذاق کا پہلو بھی تھا. تو ایک اور خوبی جو ایک پرفیکٹ مسلم میں ہونی چاہیے وہ ایک ہمیں جناح کی پرسنالٹی میں موجود نظر آتی ہے. بالکل صحیح لنک کیا آپ نے, سر بالکل مائنڈ بلوئنگ ہے بالکل. اور سر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں اتنا انٹرسٹ ہے, دل چاہتا ہے اس کو سنتے جاؤ, اس کو ایکسپلور کرتے جاؤ. اور سر میرے خیال سے ہم اور کچھ نہ کر سکیں, بینگ پاکستانی ہمارا یہ ایک ایسٹ ہے, اور آپ کی باتیں ہمیں جو ہیں, میں نے تو اس کو ریکارڈ کر لیا ہے. سو میں تو چاہ رہی ہوں کہ جتنے پوائنٹس میں نکال سکوں نکالوں, اور یہ آنے والی نسلیں سنیں. اس میں آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ لوگوں کو نظر آیا. آپ نے جو ایفرٹ کی بغیر کسی سر بینیفٹ کے, آپ کو کسی نے کوئی اس کے پیسے تو نہیں دینے تھے نا, اوبویسلی آپ نے خود سے خرچ کر کے اس کا وہ کیا سر, وہ چیز. اور اس کے بعد قائد اعظم کو آپ نے ایسے بالکل نکھار کے صاف کر کے, ان کی تصویروں کو, ان کی پرسنالٹی کو, جو دھول پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا کے. سر دیکھیں جو دشمن ہوتے ہیں نا, جو اور ملکوں کے لوگ کرٹیسزم کرے نا تو سمجھ بھی آتی ہے, لیکن اپنے ہیرو کے اوپر خود سے انگلی اٹھانا یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. پلیز آنکھیں کھولیں. اتنے بڑے محسن کے احسانوں کو اگر ہم جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکتے, ان کو ہم ایکنالج نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ ان کے اوپر جو ہے وہ غلط قسم کے جو ہے وہ تنقید کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. یہ شاید ان کے لیے ہمارا ایک رسپیکٹ ہم اس طرح سے ان کی پرسنالٹی کے لیے ایڈ کر سکیں. اور سر میں آپ سے کہوں گی کہ کوئی میسج ہماری یوتھ کے لیے. ہمارے ایک پارٹیسپینٹ ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی اچھی بات شیئر کی ہے, ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. اور آگے انہوں نے کوشچن کیا ہے, سر کیا قائد جس طرح چاہتے تھے کیا اس طرح ہم سنبھال پائے ہیں پاکستان کو؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے کہ یہ ہم سنبھال نہیں پائے, انفارچونیٹلی وی مسٹ کنفیس. میں اور مجھ سے پہلے والی نسل, آپ کو مائنس کر کے, آپ نئی نسل کے لوگ ہیں, ہم وہ نہیں آپ کو وہ والا پاکستان ہینڈ اوور کر سکے جو ہمیں چاہیے تھا ہینڈ اوور کرنا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ صرف ایک دفعہ جناح پہ ڈاؤٹ کرنے سے پہلے جو ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان پہ نظر دوڑا لیں.
اور جو قائد اعظم نے 1946 میں کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت ہندوستان میں رہنا، مسلمان جو ہندوستان میں رہنا قبول کر رہے ہیں یا ہندوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی نسلیں، آنے والی نسلیں ہندوؤں کے ساتھ اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. تو میسج تو صرف میں اتنا سا کہوں گا کہ ہم اپنا اپنا جو قرض ہے، اپنا اپنا جو رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں. مجھے جناح کے دیے ہوئے ملک میں میں ایئر کموڈور بنا، مجھے میڈلز ملے، مجھے عزت ملی، میں فائٹر جہاز، کروڑوں اربوں روپے کا فائٹر جہاز میرے پہ ٹرسٹ کیا گیا. تو میں تو یہ وہ قرض اتار رہا ہوں. میں جناح کا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر امریکہ، یو ایس سے، کینیڈا میں لیکچر دے کے آیا ہوں، لیکن میں 1 روپیہ چارج نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ میرے پہ قرض جو جناح کا چڑھا ہوا ہے وہ اس کا 1% بھی نہیں میں ساری عمر اتار سکتا. اینڈ آئی گیو دس لیکچر فری آف کاسٹ. مجھے جو کہتا ہے جی ہم پیسے دیں گے، میں کہتا ہوں جی میں نہیں آؤں گا اگر آپ مجھے پیسے دیں گے. تو اپنی حیثیت میں کوشش کریں. یہ تو آپ کی شان ہے. نہیں، یہ اس کی شان ہے جی، اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کی شان ہے. آنیسٹلی آئی ایم جسٹ اے برج. لوگ مجھے شاعر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں. یہ وہ شخص تھا، میں آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی ہمبلنس ہے. آئی ایم جسٹ اے کنیکٹر. سر اگر میں آپ تو خود کنیکٹ کچھ نہ نہیں کر کرتے رہا. تو یہ رشتہ ٹوٹ جانا تھا سر، بکھر جانا تھا. میں صرف کنیکٹ کر رہا ہوں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئی ایم اونلی کنیکٹنگ دیٹ گریٹ پرسنالٹی دیٹ مینی آف اس ڈو ناٹ نو مچ اباؤٹ. وہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ سونامی آیا جاپان میں، ایک سمندری طوفان، اس نے بہت ساری بلڈنگیں تباہ کر دی، انسان تباہ ہو گئے سارے، پانی اتر گیا، کروڑوں مچھلیاں تڑپ رہی تھی. آپ نے سنا ہوگا، اور یہ آپ پڑھاتی ہیں، میرے سے زیادہ اچھی موٹیویشن اسپیکر ہیں آپ. تو وہ مچھلیاں تڑپ رہی تھی، اور وہ ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا، آگے ایک بچہ جا رہا تھا، وہ ایک ایک مچھلی اٹھا کے پھینک رہا تھا سمندر میں واپس تاکہ بچ جائیں. کروڑوں مرنے والی تھی. بوڑھے نے بچے سے پوچھا کہ تم اتنی لاکھوں مچھلیاں پھینکی گر گئی ہیں، باہر آ گئی ہیں، تو تم تو چند مچھلیاں پھینکو گے، تو تمہاری کامیابی کا کتنے % چانس ہے؟ تو اس نے کہا جس مچھلی کو میں واپس بھیج دوں گا اس کے لیے میرا چانس 100%. بالکل. تو is it better to have all zeros or is it better to have some hundreds? تو ہم اپنا 100 تو کریں نا. ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ دوسرے نہیں کر رہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. اور یقین کریں، آج سے 17 سال پہلے جب میں نے صرف سوچا تھا کہ یار میں کب قائد اعظم کو پے بیک کر پاؤں گا کچھ، کوئی ہمبل سا ٹریبیوٹ، تو مجھے سب سے پہلا یہ خیال آیا تھا میں اکیلا کیا کروں گا، میں کیسے کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی سارے اللہ کے بعد اسی شخص کی وجہ سے. جو یہ میں گھر میں رہتا ہوں، جو میری فیسلٹی زندگی میں میری ہے، جو میری رسپیکٹ ہے، جو بھی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. اور میں اکثر بچوں کو یقین کریں جاتے ہوئے ضرور کہوں گا کہ میں ہندوستان میں ہوتا تو شاید کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا، لیکن برتن دھو رہا ہوتا. بالکل سر، جو مطلب آپ دوسرے شہری ہوتے ہیں نا سٹیزن شپ میں، اگر دیکھا جائے تو آپ دوسرے درجے پہ آتے ہیں، دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں. آپ کو بالکل وہ چیز نہیں مل سکتی. سر میں آپ ہی کی بات سے مزید تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ہر شخص اپنے زیرو کو تو ایٹ لیسٹ 100 کرے، اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم لوگوں کو کم از کم کرنا چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے نہیں کر رہے. سر ہم صرف یہیں پہ سٹاپ نہیں کرتے کہ دوسرے نہیں کر رہے، ہم خود تو نہیں کرتے، ہم دوسروں کے اوپر انگلی ضرور اٹھاتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا، ایسے جیسے دوسروں کی ذمہ داری ہے. ہم سب کو اپنا اپنا جو ہے فرض ادا کرنا ہے، کیونکہ اس ملک کا، اس قائد کا ہم پہ کچھ حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. اور اپنی ایک چائے والا ہے تو وہ ایک اچھی چائے بنائے نا، تو یہ اس کی طرف سے فرض ادا ہے. ایک صفائی کرنے والا وہ اچھی صفائی کرے، اور اس سے کوئی پوچھے کہ کیوں، تو وہ اپنے لیڈر کی چیز کو، اپنے جو پیغمبر ہے اس کی چیز کو وہاں پہ جو ہے ریفلیکٹ کر سکتا ہے کہ میں نے ان سے سیکھا، میں ان سے انسپائر ہوں. بالکل اسی طرح سر ہر شخص، ہر انجینئر، ہر ڈاکٹر اپنی اپنی فیلڈ میں بالکل اسی طرح سے خدمات سر انجام دے سکتا ہے جس طرح سر ہزاروں لوگ ہوں گے جو ایئر فورس میں سرو کرتے ہیں. لیکن آپ کی طرح ہر کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے ایک نیک کام میں جو ہے وہ حصہ ڈالے. سر کسی کے اوپر الزام لگانا، بہتان لگانا تو بہت بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کے امیج کو کلیئر کرنا شاید سر اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی کیسے تعریف کروں. کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہا ہو تو آپ ہمت کر کے سامنے آئیں اور بتائیں یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے. حق بات کا جو ہے ساتھ دینا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے سر. یہ میں کہوں کہ ایک جہاد ہے. بالکل ٹھیک. آج کا وہ جو ہے وہ تلواریں لے کے نکلنا، وہ تو ایک الگ صورت ہے نا، یہ بھی جہاد کی صورت ہے جو کہ پازیٹیوٹی ایڈ کرتی ہے.
और सर हम بھی WPTH کے حوالے سے ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ سپریڈ کریں. سر ہماری اب یہ کوشش ہے کہ ہم ویکلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ میں اپنے طور پہ ایک کوچنگ سیشن فری کروں گی, ایک جو ہے وہ ٹریننگ سیشن جو ہے آن لائن فری دوں گی, اور میری کوشش ہوگی کہ میں چیزوں کو اپنے سر یہ آپ جیسے لوگوں سے سیکھ کے جو ہے ہمیں بھی یہ ابھی مطلب یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی پے بیک کرنا ہے, یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ عائد ہوتی ہے ذمہ داری اور ہمیں یہ حق ادا کرنا ہے. تو سر بہت اچھا لگا آپ کو سن کے, اور اس ٹاپک کے بارے میں جتنی بار بھی سنوں گی اتنی بار ہی اچھا لگے گا, اور میں اپنے ویورز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور جن کو میری باتیں اور بری بھی لگی ہوں, ہو سکتا ہے کچھ ان کی فیور میں نہ ہو, تو میں ان سے کہوں گی کہ ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھیں اس کو, سچے دل سے پڑھیں, بالکل دماغ میں سے جو فلٹر لگائے ہوئے ہیں نا نفرت کے اور کرٹیسزم کے, ان کو نکال کے پڑھیں, اور پھر دیکھیں اس شخص کا ہم پہ کتنا احسان ہے. آج اگر ہم آزاد ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں تو اسی ایک ہستی کی وجہ سے لے رہے ہیں, اور باقی جناح کا اور اس کے رب کا کیا معاملہ ہے یہ اس پہ چھوڑ دینا, ہم بیچ میں کی بات ہیں, ہم بیچ میں کی بات ہیں, اس نے ہمارے لیے اچھا کیا, ہمیں اس چیز کو ایکنالج کرنا چاہیے. تو سر میرا سلیوٹ ہے قائد اعظم کو, میرے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ویل وشز ہیں, پریئرز ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دیں اور آپ بات کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیں, اور ہمارے اینڈ سے جو چیز جو ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے آج بھی بہت سے لوگوں نے سنا, جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ریکارڈڈ فارم میں بھی وہ بھی اس سے سیکھیں گے, دیٹس واٹ وی کین ایڈ. اور سر ہم سب کو اپنے اپنے مقام پہ رہ کے کوشش کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو ہے وہ جذبہ بھی دے اور ہمیں اتنی ہمت بھی دے, یہی دعا ہے سب کے لیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, بہت شکر گزار ہوں میں آپ کے وقت کی. تھینک یو سو مچ سر, آپ کو سن کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, وش یو آل دی بیسٹ. آپ ماشاءاللہ بڑی پازیٹیوٹی پھیلاتی ہیں اور بڑی ایفرٹ کرتی ہیں. آپ کی میں نے تو اس عمر میں شروع کیا, یو اسٹارٹڈ آف مچ ارلیئر دین می. تھینک یو سر, آپ کی وجہ سے آپ لوگوں کو سنا, آپ لوگوں کو دیکھا تو پھر سیکھتے ہیں نا, اب مطلب گاڈ بلیس یو. ہمیں تھینک بھی یو تو فار ہیونگ می. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو تھینک یو سر, سر, بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, تھینک یو, اللہ حافظ.